قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے اس پروگرام میں ہم 5واں پارہ کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین کا احاطہ کریں گے۔ 5واں پارہ سورہ نساء پر مشتمل ہے اور سورہ نساء کا آغاز 4 سپارہ سے ہو چکا ہے اور سورہ نساء کا اختتام 6 سپارہ میں ہوگا۔ اس پارے کا آغاز والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ۔ اس آیت سے ہوتا ہے۔ اس آیت میں اور اس آیت کے بعد والی آیات میں تقریباً اس پہلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے شادی کو ضروری قرار دیا، اور شادی کرنے کے لیے اگر مرد کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ آزاد عورت سے شادی کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سوسائٹی میں رہنے والی جو کنیز ہیں اور جو باندیاں ہیں ان سے نکاح کر لیں، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تو اس دور میں مکہ میں اور مدینہ میں 2 قسم کی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک عورت جنہیں آزاد کہا جاتا تھا حرہ، اور دوسری عورتیں جنہیں کنیز اور باندی کہا جاتا تھا۔ تو مسلمان مردوں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں، مالی استعداد نہیں کہ تم آزاد مومن عورتوں سے شادی کر سکو، تو پھر معاشرے میں جو کنیز اور باندی ہیں مومن، ان سے تم شادی کر لو۔ مگر ان آیات میں بھی یہ شرط لگائی گئی کہ تمہیں ان کا اجر اور ان کا اجرت یعنی ان کا مہر دینا ضروری ہے۔ مہر سے کسی صورت میں مرد کے لیے فرار کا راستہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر کو عورت کے لیے مرد کی طرف سے ایک تحفہ کہا ہے، جو تحفہ مرد کو عورت کو دینا ہوگا۔ اس کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے شادی کے بعد اگر میاں اور بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں، شادی کے بعد میاں اور بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان اختلافات اور جھگڑوں کی صورت میں دونوں خاندانوں کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ جس حد تک ممکن ہو سکے ان جھگڑوں اور اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ایک معاشرے کا حسن، ایک معاشرے کا استحکام اور بہتری ایک خاندان سے ہوتی ہے۔ اگر معاشرہ میں خاندان اچھی، حسین اور پرامن اور پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے تو یقیناً معاشرہ اچھے خطوط پر استوار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر میاں اور بیوی میں اختلاف ہو جائے تو دونوں طرف سے خاندان اور دونوں طرف سے صاحب شعور لوگ ان اختلافات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور پھر 5ویں پارہ کے 3 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے بچنے کا حکم دیا۔ عبادت کا حکم اور شرک سے بچنے کے حکم کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسی جو قریب کے ہیں دور کے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور حسن سلوک سے مراد یہ ہے کہ اگر تم صاحب مال ہو، صاحب دولت ہو تو ان کی ضرورتوں کا خیال کرو اور بخل سے کام نہ لو، اس لیے کہ بخل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی پارہ میں ان ابتدائی چند رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کو بخل پسند ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس خرچے کو پسند کرتا ہے، اس انفاق کو پسند کرتا ہے کہ جو ریا کے نیت سے کیا جائے۔ گویا اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اگر بخل کرتا ہے تو رب العالمین کے نزدیک یہ عمل بھی ناپسندیدہ ہے، اور اگر وہ انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے لیکن اس کی نیت ریاکاری کی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اور مسلمان
خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، تو اس کی نیت ریاکاری کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس خرچے کا، اس عمل کا اجر نہیں پا سکے گا۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کم سے کم جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ تم اپنے منہ سے کیا نکال رہے ہو۔ ناظرین کرام، یہ دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے نشے سے دور رہنے کی تاکید کی ہے، نشے سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے دوسرے سپارے میں فرمایا تھا کہ شراب، اس میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، مگر اس کے فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہیں۔ اور اس آیت میں رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم عبادت کرو، جب تم نماز پڑھو تو نماز اور عبادت کی حالت میں نشے سے دور رہو۔ گویا جب نشہ ہو تمہیں اور تمہیں خبر نہ ہو کہ تمہارے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو، ایسی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی کہ اگر پانی نہیں ہے اور پانی دور ہے کہ اسے تم حاصل نہیں کر پاتے اور اگر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو نماز کا وقت جاتا ہے، تو پھر تم تیمم کر لو، یعنی پاک مٹی سے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ یعنی یہ تیمم وضو کی جگہ ہے، یہ تیمم جسم کو پاک کرنے کی جگہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر ماریں، پھر اپنے چہرے پر مال لیں، اور دوسری دفعہ آپ انہی ہاتھوں کو دوبارہ مٹی پر ماریں اور اپنے بازوؤں پر پھیر لیں۔ تو یہ تیمم ہے، اس تیمم سے اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو پاک اور صاف کر دے گا۔ اندازہ لگائیے کہ رب العالمین نے ایک انسان کے لیے کتنی سہولت دین میں رکھی ہے کہ اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو پاکی اور طہارت کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں بات کی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان شرک سے توبہ طائب ہو جائے اور توحید کی طرف پلٹ آئے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ گزشتہ زندگی میں اس کے شرک کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بھی اللہ معاف فرما دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ توحید کی طرف آ جائے اور توحید کے راستے کو اختیار کر لے، توحید پر قائم رہنے کا مضبوط ارادہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اور پھر اسی سپارہ میں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اے ایمان والو جو تم میں حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو۔ گویا رب العالمین نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا، اللہ کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حکام کی اطاعت۔ لیکن فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر حکام سے اولی الامر سے کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کی صورت میں تم اللہ کی طرف رجوع کرو، تم اللہ کی طرف پلٹو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی معاملے میں، کسی امر میں، کسی بھی دنیا کی زندگی کے کسی بھی گوشے میں اگر حکام سے، حاکموں سے اختلاف ہوتا ہے تو ان اختلافات کو سمیٹنے کے لیے، ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، ان اختلافات کے تصفیہ کے لیے تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ تم کتاب اللہ کی طرف پلٹ آؤ، تم حدیث رسول کی طرف پلٹ آؤ، تم سنت رسول کی طرف پلٹ آؤ، اور اللہ رسول کی مرضی کو تلاش کر کے تم اپنے اختلاف کو ختم کر لو۔ پھر دوسرا ربع میں، 5ویں سپارہ کے دوسرے ربع میں رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ سے دعا کی کریں، اللہ سے مدد کی دعا، تواب رحیم، ضرور بھی کرنے والے۔ دوبارہ بیان کیا گیا حتی حق کے منہ جگہ بینہم،